आज 24 रजब बुध का वो बाबर का दिन और रजब का फजीलतों और रहमतों वाला वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे खास तौर पर खोल देता है। आज के दिन किसी भी वक्त हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 101 बार ये वजीफा पढ़ लो। जो शख्स इखलास के साथ पढ़ लेगा वो अकेला नहीं बदलता, बल्कि इसी साल उसकी और उसकी औलाद की तकदीर बदल जाती है। तंगी, मोहताजी और महरूमी खत्म होकर वुसअत, बरकत और हैरान कर देने वाली खुशहाली उसके कदम चूमती है। सुनने में यकीनन ये बात मुश्किल लगती है, अकल सवाल करती है, मगर अल्लाह यकीन देखता है। बस एक बार दिल को अल्लाह के हवाले करके पढ़कर देख लो, शायद यही लम्हा आपकी जिंदगी का फैसला कुन लम्हा बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 24 रजब बुध का वो बाबर का दिन आ चुका है जो साल में सिर्फ एक बार आता है। रजब वो अजीम महीना है जिसे अल्लाह ताला ने हुर्मत वाला महीना बनाया। वो महीना जिसमें रहमतें आम दिनों की तरह नहीं बल्कि खास बंदों पर खास अंदाज से नाजिल होती हैं। मैंने भी इस दिन का पूरा साल बड़ी शिद्दत से इंतजार किया और आज वही कबूलियत की घड़ियां, वही फैसला कुन लम्हा, वही बाबर का दिन हम सब के दरमियान मौजूद है। आज 24 रजब बुध के दिन जैसे ही आप ये खास वजीफा पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके पूरे साल के दिन फेर देंगे, बंद नसीब खोल देंगे, रुकी हुई तकदीरों को रवा कर देंगे और रास्तों की तमाम रुकावटें हटा दी जाएंगी। आज जो शख्स इस वजीफे को सिर्फ एक बार पढ़ लेगा, अल्लाह उसके मामलात बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन बना देंगे और गैब से आवाज आएगी कि आओ अपना रिज्क ले जाओ। ये वो दिन है जब रजब की बरकतें बंद दिलों को भी खोल देती हैं और मुकद्दर के बंद ताले फौरन से खुल जाते हैं। आज बुध का दिन और रजब का मुकद्दस महीना मिलकर एक ऐसा मौका दे रहे हैं जो दोबारा हाथ नहीं आता। आज रब्बे काबा से मांग कर अपनी झोलियां रिज्क, दौलत और कामयाबी से भरवा लेने का वक्त है। अपनी पसंद का नसीब लिखवाने का वक्त है। ये कामयाबी का 100% यकीनी अमल है। अगर आप अपने घर के हालात बदलना चाहते हैं तो इस दिन को हरगिज जाया मत कीजिए, क्योंकि रजब के महीने में एक गफलत का लम्हा भी पूरे साल का पछतावा बन सकता है। आज हर घड़ी कबूलियत, हर लम्हा रहमत और हर सांस बरकत से भरी हुई है। रहमतें आज बारिश के कतरों की तरह बरस रही हैं। बस इस खास वजीफे को पढ़ने की देर है, फिर गैब से इतनी दौलत और कामयाबियां मिलेंगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये वो वजीफा है जिसे पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है। जैसे माँ अपने लाडले बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। जब आप रजब के इस बाबर का दिन रब को राजी करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या कहीं और, जब भी आपके मुल्क में 24 रजब बुध का दिन आए, इस वजीफे को हरगिज मत छोड़ना। चाहे आप नमाज फजर के बाद पढ़ लो या जोहर, असर, मगरिब या इशा के बाद। न वक्त की कैद है, न जगह की पाबंदी। दुकान, दफ्तर, कारोबार या सफर में चलते फिरते पढ़ लो। बस इस वजीफे को किसी सूरत मत छोड़ना। वक्त की नज़ाकत और अहमियत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाजरीन, आज के उस बाबरकत और कीमती अमल की तरफ बढ़ते हैं। मगर इससे पहले आपसे दिल से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह रजब के बाबरकत महीने में खास वज़ाइफ और अमाल आपके लिए रोज़ाना लेकर आता रहूँगा। अब आइए अमल की तरफ चलते हैं। आज 24 रजब बुध का दिन है और रजब वो अजीम महीना है जो अल्लाह ताला की खास रहमतों, मगफिरत और बरकतों का महीना है। यह हुर्मत वाला महीना है जिसमें मांगा हुआ रद्द नहीं किया जाता और अमाल का अजर कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। आज का पूरा दिन और पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जैसे भी वक्त मिले, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आपने करना यह है कि बावुजू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। चाहें तो मुख्तसर सा दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, या फिर नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ ले, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत व बरकत सबसे ज्यादा है। और रिवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को सबसे ज्यादा महबूब रखते थे। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ा जाए। आइए एक बार मेरे साथ भी दरूद इब्राहिमी पढ़ ले ताकि हम सब सवाब में शरीक हो जाएं।
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ کسی کا خواب اپنا ذاتی گھر ہے، کوئی کرائے کے مکان کی تنگی سے نکلنا چاہتا ہے، کوئی بے روزگار ہے اور باعزت روزگار کا منتظر ہے، کوئی بہترین نوکری یا اپنے کاروبار میں دوبارہ عروج اور ترقی چاہتا ہے، کسی کا کاروبار کبھی چلتا تھا مگر اب رکا ہوا ہے اور وہ کامیابی کی ایک کرن کو ترس رہا ہے، کوئی اپنے گھر کے بگڑتے حالات سنوارنا چاہتا ہے، کوئی جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے اور کوئی قرضوں کی دلدل میں پھنس کر راتوں کو آنسو بہا رہا ہے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آج اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکا کر دل کھول کر مانگیے۔ آج یہ مت سوچئے کہ کم مانگ لوں، آج یہ حد مت لگائیے کہ بس اتنا ہی چاہیے۔ آج جو بھی مانگو گے میرا رب عطا کرنے پر قادر ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا شیطانی اثرات کو ختم کر دیتا ہے، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو وہ کام برکت، خیر اور سلامتی سے بھر جاتا ہے۔ جب آپ نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو اب فوری طور پر آنکھیں بند کریں، دل کی گہرائیوں سے مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 عظیم صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ مبارک نام ہیں جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور جس خوش نصیب بندے کی زبان پر یہ اسم اعظم جاری ہو جائے اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات رد نہیں کی جاتی، بے شمار رزق اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم یا حیو یا قیوم ہے۔ اگر یا حیو یا قیوم کی فضیلت اور برکت کو لفظوں میں بیان کروں تو بس اتنا سمجھ لیں کہ آج کے دن کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپڑ پھاڑ کر عطا کیا جاتا ہے، جس میں نسلوں کی تقدیریں بدل دی جاتی ہیں اور گھر کے بگڑے ہوئے حالات سنور جاتے ہیں۔ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست فرمایا کرتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم پڑھنے والا اگر رب سے خزانے بھی مانگ لے تو اللہ رب العزت اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ اب توجہ کیجئے کہ آپ نے یا حیو یا قیوم کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھتے وقت نہ آپ کسی سے بات کریں گے اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ مکمل خاموشی، مکمل توجہ، مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب کر یہ اسم اعظم پڑھنا ہے۔ یقین رکھیے اللہ پاک کا کرم ہوگا اور آپ رب کریم کے حضور جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے وہ حاجت 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کر رہے گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اسے غیبی خزانوں والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک عمل ہے جسے پڑھتے ہی فوری غیبی مدد نازل ہوتی ہے۔ غیب سے فرشتے آ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، بگڑے ہوئے کام سنورنے لگتے ہیں اور دل کی گہرائیوں میں چھپی پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے قرآن پاک کی عظیم آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنی ہے، جس کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جب ایک مجبور بندہ اس فانی دنیا میں دل ٹوٹنے کے بعد رب کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے لیے بس میرا رب ہی کافی ہے، تو رب کریم فرماتا ہے جاؤ فرشتوں اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو۔ یہ جو مانگ رہا ہے، جیسا مانگ رہا ہے، جتنا مانگ رہا ہے، غیب سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیبی خزانوں کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب آپ کو اپنے خزانوں سے مالا مال کر دے گا۔ اب توجہ کیجئے کہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے پورے 101 بار یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، اور اس تسبیح کے دوران آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی خواہش ہو،
جو بھی درد ہو رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین رکھیے اگر آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے تو میرا رب اپنے خزانہ غیب سے آپ کو عطا کرنے پر قادر ہے۔ دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل 101 بار پڑھنے کے بعد اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے۔ یہ سورت سورہ کوثر ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے نعوذ باللہ طعنے دینا شروع کیے اور برا بلا کہنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو وحی کی کہ جاؤ سورہ کوثر کا تحفہ میرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرو، بے شک کفار ہی ہیں جو بے نسلیں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی طرف سے جواب دیا۔ سورہ کوثر کے آپ نے پہلے بھی بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت ساری تسبیحات پڑھی ہوں گی، لیکن آج کا عمل بے حد خاص اور مؤثر ہے۔ یقین کریں کہ آپ کے معاملات کو بہتر کرے گا، رستوں کی رکاوٹیں ہٹا دے گا اور نصیبوں کو کھول دے گا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 29 بار پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں صرف 29 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ پاک کی نظر کرم ہو جائے گی، اور اگر اللہ کی نظر ایک بار رحمت سے آپ پر پڑ جائے تو وہ پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ بس آپ نے یہ تمام اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے آرام آرام، دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنے ہیں، جلد بازی میں نہیں، کیونکہ جو بندہ جلدی کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتا، اس کی ترتیب درست نہیں ہوتی اور اس کا دھیان منتشر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ پورے دل اور توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کی خاص برکتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 101 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور تیسرے نمبر پر 29 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور عمل کے اختتام پر 3 بار درود پاک ضرور پڑھے، وہی درود جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اسی کے ساتھ آپ کا یہ بابرکت عمل مکمل ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو اس وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا ہے کہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور اپنی خصوصی دعا پیش کریں، اپنی تمام حاجات، پریشانیاں اور مسائل اللہ کے سپرد کر دیں اور دل سے رو رو کر سچے یقین کے ساتھ مانگیں۔ یقین رکھیے اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔